الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5 صورتوں یعنی سورہ لقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحزاب، سورہ سبا اور سورہ فاطر کا خلاصہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ لقمان قرآن کریم کی 31ویں صورت ہے، مکی ہے اور پارہ نمبر 21 میں موجود ہے۔ اس صورت کا ترتیبی نزولی 57 ہے، جس میں 4 رکوع، 34 آیات اور 612 کلمات ہے۔ 5ویں منزل کی اس صورت کا نام آیت 12 سے لیا گیا ہے، جہاں حضرت لقمان حکیم کی حکمت و دانائی سے بھرپور نصائح نقل کیے گئے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو فرمائے۔ صورت کا زمانی نزول مکی دور کے ابتدائی عرصہ سے متعلق ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے بھیجی گئی کامل کتاب یعنی قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، جو کہ ہدایت و فلاح کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، اور جو کوئی اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ نیز جنت و دوزخ کے مستحقین کا تذکرہ اور اللہ جل شانہ کی بے پایہ قدرت کاملہ کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی گئی ہے کہ والدین کے بہت سے حقوق ہے، لیکن دین کے معاملے میں کسی اور کی غلط بات ماننا دانائی کے خلاف ہے۔ اس لیے نصیحت کی گئی ہے کہ توحید و آخرت کے ساتھ صلاۃ و زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے اور بری باتوں اور ایسی صحبتوں سے دور رہا جائے جہاں شیطانی بہکاوے کی باتیں کی جاتی ہے۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، اور مقاتل نے ان کے خالہ زاد بیان کیے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، اور یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ اگرچہ کچھ مورخین کے مطابق وہ قوم عاد میں سے تھے اور یمن کے بادشاہوں میں سے ایک تھے، لیکن قوی اقوال اس کے خلاف پڑتی ہے۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے جو کہ نجاری کا کام کرتے تھے، بحوالے ابن شیبہ و احمد فی الزہد۔ جمہور سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و عقل اور فہم و بصیرت سے نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت کی اختیار کرنے اور بے پائیدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ بحوالے ابن کثیر۔ یہاں حکمت سے مراد علم، عقل و ثابت رائے ہے، اور ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جو مؤثر ہو اور دوسروں کو اپنی جانب مبذول کرے۔ اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے۔ یہاں صورت میں حضرت لقمان کا قصہ بطور تمثیل نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے، والدین کی حقوق کا خیال رکھنے، نماز و نیکی کا حکم دینے، بدی سے روکنے اور مشکلات میں صبر کی تلقین کی، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جس کا ترجمہ ہے اور جب کہ لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا باری ظلم ہے۔ اور آگے فرمایا یا بنیّ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان کہ یہ بڑی تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ آگے آداب معاشرت سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں کہ ایک مومن تکبر و ریا سے دور رہے، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرے اور اللہ و رسول کی کامل اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنائے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ذات قدرت و طاقت میں اللہ جل شانہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اس نظام کو دیکھ جو بالکل ایک منظم انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور جس میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آتا، کیا یہ سب یوں ہی چل رہا ہے؟ اگر مشرکین سے پوچھ لو تو وہ بھی جواب دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا نظام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ شریک اختیار کرتے ہیں جو کہ ان کی بربادی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم واضح فرماتا ہے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ
ان اللہ عزیز حکیم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ روئی زمین کے تمام درختوں کے اگر قلمے ہو جائے اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور بھی ہو تاہم اللہ کے کلمات عظمت و جلالت شان ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا زندہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کو سراسر خزانہ حکمت و فلاح قرار دیا گیا ہے اور شرک کی تکذیب، توحید کی معقولیت اور دعوت دین کو عقل سے پرکھنے کی اصول وضع کرنے کے بعد ان 5 غیبی کاموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ زمین پر مرے گا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ آیت نمبر 34۔ یوں احکام شرائع کے برعکس وہ احکام غیب جو دنیاوی امور سے متعلق رکھتے ہیں وہ 5 ہے، یعنی قیامت کب واقع ہوگا، بارش کب کہاں اور کتنے وقت برسے گی، رحم مادر میں پلنے والا بچہ ناقص ہے یا مکمل، کالا ہے یا سفید، اور نیک بخت ہے یا بدبخت، انسان کل دینی یا دنیاوی معاملات میں متعلق کیا کرے گا، اسے کیا پیش آئے گا، موت کس گھر میں آئے گی یا دیاری غیر میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، فطری ہوگی یا حادثاتی وغیرہ۔ نیز اس سے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وقوع قیامت، بارش کا معاملہ، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، انسان کل کیا کرے گا اور موت کب آئے گی۔ بحوالہ بخاری تفسیر سورہ لقمان و کتاب الاستسقاء۔ مزید برآں انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ علم غیب کی تعریف میں نہیں آتا، بلکہ قرآن کریم میں اسے من انباء الغیب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یوں مذکورہ بالا 5 چیزیں وہ مخصوص غیبی باتیں ہیں جن کا علم اللہ رب تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ احتساب آخرت کے لیے خوب تیاری کر رکھے، کیونکہ اس دن انسان کی بیچارگی کا یہ عالم ہوگا کہ باپ اولاد کے اور اولاد باپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس لیے اس عارضی دنیاوی زندگی میں کسی کو شیطان کے بہکاوے میں آنے سے خود کو بچانا اور ایک خالق کی پیروی کرنا چاہیے تاکہ کل اس کو پچھتاوے میں نہ رہنا پڑے۔ آگے ہم سورۃ السجدہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ السجدہ قرآن کریم کی 32ویں سورت ہے، مکی ہے اور پارہ نمبر 21 میں موجود ہے۔ اس سورت کا ترتیبی نزولی 75 ہے، جس میں 3 رکوع، 30 آیات، 407 کلمات اور 9واں سجدہ تلاوت آیت 15 پر آیا ہے۔ 5ویں منزل کی اس سورت کا نام آیت 15 سے لیا گیا ہے، جہاں سجدے کا مقصد بیان کیا گیا ہے جو رب کی رضا جوئی اور خشوع کا مرکب ہے۔ سورت کا دوسرا نام المزاجی بھی ہے جو کہ آیت 16 سے لیا گیا ہے۔ سورت کی انداز بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ مکی دور کے درمیانہ عرصہ سے متعلق ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے اول رکعت میں الف لام میم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، بخاری و مسلم کتاب الجمعہ۔ نیز یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے، بحوالہ ترمذی وغیرہ۔ مضامین اس سورت کے ذیل میں ہے۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم جو تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتا ہے کوئی من گڑت کلام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو خبردار کرنے کے واسطے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس با تدبیر ذات کو پوجے جو خالق کائنات اور عالم غیب ہے، جیسا کہ ارشاد ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔
یعنی وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کی 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ذات ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست، غالب، بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائے جو چیز بھی بنائے، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ یعنی مادہ منویہ سے چلائی، جسے ٹیک ٹاک کر کے اس میں اپنی روح پونکی۔ اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ دیکھو اور فہم حاصل کرو، لیکن اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے قدرت کاملہ اور انسانی پیکر کی وجود میں لانے کے تمام حالتوں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سب احسانات کے باوجود بھی انسان بہت ناشکرا اور اپنے خالق کا بہت کم ماننے والا ہے۔ اس لیے ہدایت کی گئی ہے کہ کفران نعمت چھوڑ کر ہدایت قبول کرو تاکہ اخروی عذاب سے بچ جاؤ، اور یہ نہ کہو کہ ہم مر کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اخروی زندگی بھی ہے جس میں سب کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ آگے نیکوکاروں اور بدکاروں کا ذکر فرما کر تسلی دی گئی ہے کہ جو اپنے معبود حقیقی کی عبادت میں خوف و امید کے ساتھ راتوں کو بستروں سے دور تہجد و استغفار میں مصروف اور دن کے کاموں میں اپنا کام صدق دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، وہ تو یقیناً فلاح ہوں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، جس کا ترجمہ ہے ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہے، اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسی سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس مومن صادق نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کے ٹنڈک ان کے لیے جنت کی شکل میں پوشیدہ کر رکھی ہے۔ جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ ہاں، جو کوئی دعوت حق پانے کے بعد بھی منہ موڑ کر منکر رہا، ان سے متعلق رب تعالیٰ بروز قیامت خود فیصلہ کرتے ہوئے فرمائے گا، اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اولم یروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکان و علاقوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کیتیاں نکالتے ہیں جس سے ان کے چھپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عذاب کا دن یا قیامت کا دن کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بھی ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دے اور منتظر رہے کہ گردش زمانہ انہیں کیسا رسوا و ذلیل کرتا ہے، یہ بھی منتظر رہے۔ یوں پوری صورت میں توحید و رسالت اور آخرت کے متعلق تمام شبہات کا رد کر کے دین اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ آگے ہم سورۃ الاحزاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب قرآن کریم کی 33ویں سورت ہے، مدنی ہے، پارہ نمبر 21 میں موجود ہے۔ اس سورت کا ترتیبی نزولی 90 ہے، جس میں 9 رکوع، 73 آیات اور 1501 کلمات ہے۔ 5ویں منزل کی اس سورت کا نام آیت 20 سے لیا گیا ہے۔ احزاب حزب یعنی گروہ کی جمع ہے۔ جنگ خندق کو جنگ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی۔ سورۃ الاحزاب کے ساتھ ساتھ سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کا آغاز بھی یا ایھا النبی سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں 3 واقعات سے متعلق بیان ہوا ہے: غزوہ احزاب شوال 5 ہجری،
غزوہ بنی قریظہ ذی-القعدہ 5 ہجری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح، یوں پوری صورت متعدد احکام و فرامین کا اجتماع ہے جو یکجا کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ کے مضامین حسب ذیل ہے۔ سورت کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اور دنیا والوں کی ملامت کو خاطر میں نہ رکھنا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، یعنی اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی دعویداری کرے، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے، آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ آیت 1 تا 3۔ آگے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زمانے جاہلیت کے ایک رسم مبولے بیٹے کو توڑنے سے متعلق ہدایات دے رہے کہ کیلے پالے کسی کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی نسبت اپنی باپ کی طرف کر دو، یہی پورا انصاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ادعوہم لآبائہم نازل ہو گئی۔ بخاری تفسیر سورۃ الاحزاب۔ اس آیت کی نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا، جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر اپنا رضاعی بیٹا بنا لو، کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جس کی تفصیل مسلم کتاب الرضا میں موجود ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں ہے کہ جس نے جانتی بوجھتی اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کر دیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ بخاری کتاب المناقب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ دوسرا حکم مومنین کو یہ دیا گیا کہ تم پر خود سے بھی زیادہ حق اللہ کے رسول کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعزت اور نسبت کا احترام کرو، کیونکہ وہ امہات المومنین ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا کان ذلک الکتاب مستورا، جس کا ترجمہ ہے یعنی پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہے۔ ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک یا تہائی مال میں وصیت کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یعنی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اپنے ماں باپ دونوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ آگے حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس نے جنگ احزاب میں تمہاری مخالف افواج پر تیز و تند آندھی بیچ کر تتر بتر کر دیا، تمہاری لاج رکھی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر جنگ احزاب میں کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئی، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا بالتا ہے۔ اس سے متعلق حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ، یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکروں کو سرخرو کیا اور تمام گروہوں کو اکیلے شکست دے دی، اس کے بعد کوئی شے نہیں۔ بخاری کتاب العمرہ میں اس سے متعلق تفصیل موجود ہے۔ اور یوں کافروں کے گروہ اپنی پوری تیاری و اجتماع کے باوجود مسلمانوں کا جنگ احزاب میں کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ساتھ میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مومنین کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے پوری طرح جانچا تاکہ مومنین منافقین کو الگ الگ کر رکھتے۔ بس اب تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرو، جو کہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے
یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد مومنین و منافقین کی خصلتیں بیان کر کے نیکوکاروں کی تحسین اور منافقین کی تحقیر کی گئی ہے۔ آگے ازواج مطہرات کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں دنیاوی زینت اور عیش و عشرت مطلوب ہے تو آؤ تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو پھر صبر کرو۔ ساتھ میں پردے کے احکام اور معاشرتی آداب سے متعلق ہدایات دے کر دین کے بنیادی اصول سمجھائے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس کا ترجمہ ہے اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ نیز جو کچھ اللہ تعالیٰ مقرر کر دے اس میں نبی کے لیے بھی اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ مخالفین نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح نبی سے متعلق اعتراضات کی۔ اس لیے جان رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کی نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یوں جاہلیت کے منہ بولے بیٹے کی دستور کو ختم کرنے کے بعد واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلبی 3 بیٹے قاسم، طاہر اور طیب ہے، جو کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، اور ابراہیم جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھا ہے، جو کہ عمر رجولت سے پہلے پوت ہو چکے بحوالے ابن کثیر۔ پس اے کفار و مشرکین، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبانی باتوں پر لعن طعن نہ کرو، جیسا کہ مخالفین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہو یعنی اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی سے شادی رچائی ہے، کیونکہ وہ تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام میں سے صرف حضرت زید کا نام آیت نمبر 37 میں یہاں ذکر ہوا ہے۔ یاد رہے کہ زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کا عطیہ تھا۔ یہ 10 سال کی عمر میں کسی بردہ فروش کے ہتھے چڑھ گئی اور شام میں کہیں فروخت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھتیجی حکیم بن عوام نے خرید کر حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ وہ غلاموں کو فوراً آزاد کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے آزاد کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں کی اور آپ کی خدمت میں ہی رہنے لگے۔ آپ نے اسے منہ بولا بیٹا یعنی متبنہ بیٹا بنا لیا، اور جوان ہونے پر اس کی شادی اپنی پھوپھی امیمہ کی بیٹی زینب بنت جہش سے کر دی، تاہم ان کے باہم مزاجوں میں اختلاف ہونے کے سبب نہ نبھ سکی اور طلاق ہو گئی۔ زید کا پورا نام زید بن حارثہ شراحیل الکلبی تھا، اس کے والدین نصرانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بدر، احد اور خندق میں داد شجاعت دی، اور 8 ہجری کو موتا کی طرف ایک لشکر میں منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ آگے مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ صبح و شام خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نبی کی اطاعت کرو جو کہ نیک کاموں کی بشارت والے اور برائی و منکر سے ڈرانے والے بنا کر دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ اس طرح طلاق و نکاح کے کچھ اصول بیان فرما دیے گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی حیثیت کو اجاگر کر کے اس کے ساتھ مجلس و برخاست کے قواعد سکھا کر حکم دیا گیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دے بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو وہ بڑی ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آیت 56 تا 58۔ یوں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نقل فرمایا گیا ہے جو کہ دنیا کے علاوہ اسے ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں میں بھی حاصل ہے۔ نیز اللہ کو ایذا دینے کا مطلب ایسے اعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا مطلب اس کی تحقیر کرنا یا اسے شاعر و ساحر کہنا ہے۔ مزید برآں بعض احادیث میں صحابہ کرام کو ایذا پہنچانا یا ان کی تنقیص و اہانت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہی ہے۔ آخر میں ازواج مطہرات اور دیندار مومن عورتوں کو پردے کے احکام سے متعلق ضروری احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں تاکہ وہ اوباش اور غلط لوگوں کی نظروں اور چیڑ چاڑ سے محفوظ رہے، اور یہ وعید سنائی گئی ہے کہ گمراہ اور منافقین کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح مومنین کو بھی استقامت سے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ان کے گزشتہ گناہ معاف اور وہ یقینی کامیابی کے حقدار ٹھہرے۔ اس لیے انسانوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری جذبے اور لگن سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اسے اشرف المخلوقات کے نام سے نواز کر اسے اسلام کی عظیم الشان امانت اٹھانے کی ذمہ داری سونپتی، جسے اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ انسان چونکہ جلباز ہے، اس لیے اس نے عقوبت و تعزیر کے پہلو پر زیادہ غور و فکر کے بجائے حصول فضیلت کے شوق میں اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ اس لیے اب اسے چاہیے کہ وہ کامل تابعداری سے اپنا کام نبھائے تاکہ معاہد و مشرک اور مسلمان و منافق کا فرق واضح ہو اور ان لوگوں کی جانچ ہو جائے جو رب کے مطیع اور روز آخرت کو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے ہم سورہ سبا کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ سبا قرآن کریم کی 34ویں سورت ہے، مکی ہے اور پارہ نمبر 22 میں موجود ہے۔ اس سورت کا ترتیبی نزولی 58 ہے، جس میں 6 رکوع 54 آیات اور 995 کلمات ہے۔ 5ویں منزل کی اس سورت کا نام آیت 15 سے لیا گیا ہے، جہاں قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورت کے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے درمیانی عرصہ کے ابتدا سے تعلق رکھتی ہے، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا اور انہیں صرف تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہاں تذکیر و استدلال کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق بیان ہوا ہے۔ سورت کے ابتدا میں عقید آخرت کی حقانیت اور اس سے متعلق جملہ شکوک و شبہات کا یوں رد کیا گیا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم۔ یعنی کفار کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو بطلان و تکذیب کے ذریعے نیچا دکھانے والوں کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد رسالت اور وحی کے من جانب اللہ ہونے سے متعلق اشارات دی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ پیغمبروں حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کا بیان ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہیں ایسی خوشالحانی دی گئی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پتھر کے ٹوس پہاڑ بھی تسبیح خوانے میں اس کے ساتھ مصروف ہو جاتے، اور اڑنے والے پرندے بھی ٹہر ٹہر کر زمزمہ خواب بن جاتے۔ نیز لوہا بھی اس کے ہاتھ میں نرم ہو کر آگ پر تپائے اور ہتھوڑے سے کوٹے بغیر اس چیز کی ہیئت اختیار کرتا جیسا وہ چاہتے۔ آیت مبارکہ 10-13 میں ایجادات و صنعت کو رب کا بڑا فضل قرار دیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے معجزات کی شکل میں اپنے عظیم انبیاء کرام کو مرحمت فرمایا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت سکھائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ سازی کی صنعت بطور معجزہ عطا کیا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی پیشہ کو صنعت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام نے بکریاں چرانے سے لے کر تجارت، نجاری و ذرہ سازی تک ہر پیشہ کو باعث زندگی گزارنے کے لیے اپنایا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی عالی شان تھی کہ ہوا، شیاطین، چرند و فرند سب اس کے حکم کے تابع اور سرتابی کرنے سے عاجز تھے۔ تاہم دونوں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت و طاقت کے باوجود کبھی غرور میں مبتلا نہ ہوئے، جبکہ قوم سبا اپنی طاقت کے گمنڈ میں اللہ تعالیٰ سے سرکش ہو گئی اور یوں ان کی طاقت پارا پارا ہو گئی، جیسا کہ ارشاد پاک ہے
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ ترجمہ، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بیچ دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے باغ بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے قوم سبا کے بارے میں شیطان نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا کر انہیں اپنا ہمنوا و ناشکرہ بنا دیا، اور یوں ان کی پیداوار میں خود کفالت کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دیا۔ اس لیے کہہ دو ان لوگوں کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تمہاری مدد کے لیے پہنچے یا تمہارا سفارشی بن کر تمہیں وہ کچھ دلا دے جو کچھ تم سے چھین لیا گیا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ زمین و آسمان سے رزق بھیجنے والا ایک ہی ذات بابرکات ہے۔ ہمیشہ سے ہمارے بھیجنے والوں کا مذاق اڑایا گیا، جس کے بعد وہ لوگ عذاب الہی میں جکڑ لیے گئے۔ انہیں بتاؤ کہ قیامت کے دن ہر کسی سے اپنے اعمال سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ آگے مثالوں کے بعد واضح کر کے ارشاد ہوا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ میں تمہیں صرف یہ دعوت دینے آیا ہوں کہ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کے واسطے یعنی ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون تو نہیں؟ وہ تو تمہیں ایک بہت بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہاری لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے سے کچھ کر سکا ہے اور نہ آئندہ کے لیے کچھ کر سکے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ کرنے کے لیے ایمان کا اقرار کرو، ورنہ وہ دن آنے والا ہے جب قبولیت ایمان کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس دن ایمان و کفر کے درمیان ایک پردہ حائل کیا جائے گا، اور پھر بخشنے کی امید بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ جان لو کہ آخری فتح اللہ کے رسول اور اس کے مومنین کی ہی ہوگی۔ آگے ہم آج کی آخری سورت سورہ فاطر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ فاطر قرآن کریم کی 35ویں سورت ہے، مکی ہے اور پارہ نمبر 22 میں موجود ہے۔ اس سورت کا ترتیبی نزولی 43 ہے، جس میں 5 رکوع، 45 آیات اور 871 کلمات ہے۔ 5ویں منزل کی اس سورت کا نام پہلی آیت سے بطور علامت لیا گیا ہے۔ سورت کا دوسرا نام الملائکہ ہے، اور یہ نام بھی پہلے آیت میں موجود ہے۔ اس کا زمان نزول مکی دور کے درمیانی عرصہ سے تعلق رکھتا ہے، جب مومنین و مشرکین کے درمیان دشمنی شدت اختیار کر چکی تھی۔ یہاں صورت میں نصیحت و تنبیہ کے انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو جملہ کائنات کا فاطر و مخترع، یعنی پہلے بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے، جو حقیقت و مجاز کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی نے 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنے حکم کی تعمیل بجا لانے کے لیے مامور کیا ہے، جو زمین پر آتے اور آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اسی طرح بعض فرشتوں کے پر اس سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا کہ اس کے 600 پر تھے۔ بحوالہ بخاری تفسیر سورۃ النجم۔ وہی ذات باری تعالیٰ ہے جو تم سب کو روزیہ دیتا ہے، اس لیے تم کسی طرح کسی اور ذات کو پوچھ سکتے ہو۔ یہ توحید کے اس بات، شرک کی رد اور تسلی رسول کے مباحث پر جا بجا روشنی ڈالی گئی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری نادانی ہے کہ تم اس دعوت توحید کے خلاف اور شرک کی حمایت یافتہ ہو، جس سے تمہاری ہی عاقبت خراب ہوگی۔ اس لیے پیغام دیا گیا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید۔ ترجمہ ہے، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت میں ساری عزت ہے۔
تمام تر ستر کلمات یعنی تسبیح و تمہید، دعا و تلاوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس ہی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں یعنی کفر و شرک کے داؤ میں گات میں لگے رہے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ اسی ذات پاک نے تم کو مٹی سے پیدا کر کے تمہیں طاقت، قدرت اور عقل سے نوازا، تمہارے پینے کے لیے میٹھا اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے سمندر کا کھاری پانی پیدا کیا، جس میں تم لوگ کشتی چلا کر اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو۔ اسی نے دن رات پیدا کیے جس سے زندگی کا نظام چلتا ہے، اس لیے اس ہستی کے لیے ایسی چیزیں شریک نہ ٹھہراؤ جو اپنے نفع و نقصان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جان لو کہ تم فقیر و محتاج ہو اور وہ بے نیاز دینے والا ہے۔ اس کی قدرت ہے جسے چاہے فنا کرے اور جسے چاہے پیدا کرے، اس لیے آندھے، گونگے اور بہرے بننے کے بجائے ہوش گوش سے کام لو، اور جان لو کہ اتمام حجت کے بعد رب کا عطاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ من فی القبور ان انت الا نذیر ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر وان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، جس کا ترجمہ ہے آندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، نہ تاریکی اور روشنی یعنی ضلالت و ہدایت ایک جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ چھاؤ اور نہ دھوپ یعنی جنت و دوزخ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا ہدایت نامہ سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کی طرح مدفون ہے۔ آپ تو صرف ڈرانے والے دائی ہے، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا اللہ کا پیغمبر نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے تو جو لوگ اس سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی دعوت حق کی تکذیب اور انبیاء و رسل کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہم نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میری گرفت اور میرا عذاب کیسا رہا۔ آیت 19 تا 26۔ اس ساری تفصیل و تمثیل کے بعد یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ثواب و عقاب کا دن آنے والا ہے جس میں مومنین کو اپنا جزائی خیر ملے گا اور کافر تباہی کے لیے گرفت میں لی جائیں گے۔ اس طرح مخلوقات میں بھی تفاوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال و ثنائی کے وہی لوگ جان سکتے ہیں جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی کہ پیمانے پر پورا اتر کر حقیقی عبادت گزار ہو اور ہر چھپے کھلے میں رب کی احکامات کو فوقیت دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم باللہ اور عالم بامر اللہ۔ یہ وہ عالم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کے حدود و فرائض کو جانتے ہیں۔ دوسری قسم صرف عالم باللہ ہے، یعنی وہ عالم جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود و فرائض سے بے علم ہے۔ تیسری قسم صرف عالم بامر اللہ ہے، یہ وہ عالم ہے جو حدود و فرائض سے باخبر لیکن خشیت الہی سے عاری ہے۔ ابن کثیر نے اس پہ مکمل تفصیل لکھی ہے۔ اس لیے ہدایت کی گئی ہے کہ ہوش مندی سے کام لے کر حقیقت پسند ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ رجوع کا موقع ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اس لیے ایسے مومنین بن جاؤ جن کی تعریف اللہ جل شانہ اپنے کتاب میں یوں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ یعنی صدقے واجبہ و نافلہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت نافع کے امیدوار ہے جو کبھی خسارہ میں نہیں ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے دو اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت 29 تا 31 میں اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔
यूँ मोमिनीन को बड़े अजर की बशारत की गई है ताकि उनके दिल मजबूत हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आपने अपना फरीज़ा मनसबी बखूबी निभाया है। आप उनका ये कबूल करना या इनकार करना आप पर नहीं बल्कि रब की मशीयत पर मबनी है। नीज़ भी फरमाया गया है कि वो लोगों को उनके बुरे आमाल के सबब जल नहीं पकड़ता बल्कि अपने मोहलत की रस्सी उनके लिए लंबी करता रहता है, और अगर ऐसा न होता तो रोई ज़मीन पर कोई जानदार न रह जाता, क्योंकि हर किसी से कोई न कोई गलती हो ही जाती है। दर्स के आखिर में दुआ है कि इस रमज़ानुल करीम के नेक साथ की बदौलत अल्लाह जल्ल शानहू हम सब के गुनाह माफ़ और जुमला जिस्मानी और रूहानी बीमारी और मुश्किलात को अपने कुदरत कामिला से ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम।